بلکہ میں درود شریف ہم سب مل کے پڑھتے ہیں تاکہ سب کو برکت حاصل ہو جائے. بالکل اختتامی مراحل ہیں, کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے. ایک دفعہ دھیمے دھیمے لہجے میں ہر زبان سے درود پاک ادا ہو محبت کے ساتھ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه. ملاحظہ فرمائیے. رحمت نے بڑھ کے اس کو گلے سے لگا لیا. رحمت 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 نے بڑھ کے اس کو گلے سے لگا لیا. رحمت نے بڑھ کے اس کو گلے سے لگا لیا. رحمت نے بڑھ کے اس کو گلے سے لگا لیا. رحمت نے بڑھ کے اس کو گلے سے لگا لیا. رحمت نے بڑھ کے اس کو گلے سے لگا لیا. جس کو میرے حضور نے در پر بلا لیا. جس کو میرے حضور نے در پر بلا لیا. جس کو میرے حضور نے در پر بلا لیا. رحمت نے بڑھ کے اس کو گلے سے لگا لیا. جس کو میرے حضور نے در پر بلا لیا. جس کو میرے حضور نے در پر بلا لیا. اس آفتاب نور کے انوار دیکھیے. اس آفتاب نور کے انوار دیکھیے. اس آفتاب نور کے انوار دیکھیے. صحرا 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 کو کائنات کا مرکز بنا لیا. صحرا کو کائنات کا مرکز بنا لیا. جس کو میرے حضور نے در پر بلا لیا. کیا پوچھتے ہو وسعت
سائے سائے نے جس کے حشر کا میدان چھپا لیا، سائے نے جس کے حشر کا میدان چھپا لیا، جس کو میرے حضور نے در پر بلا لیا، اس کو اپنا غیر کبھی مت بنائیے۔ ہمارے یہاں مختلف نظریات کے افراد پائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو صحابہ کا نام لے کر اہل بیت کی شان کو کم کرنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف وہ طبقہ ہے جو اہل بیت کی آڑ میں صحابہ پر تبرہ بازی کرتا ہے، جس کو کہتے ہیں نا ایک تیر سے دو شکار۔ ایک شعر ہے، لیکن ان دونوں طبقوں کو پیغام ہے، چونکہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، نہ ہم رافضی ہیں، نہ ہم خارجی ہیں، نہ ہم ناسبی ہیں۔ صحابہ بھی ہماری آنکھ کا نور، اہل بیت بھی ہماری آنکھ کا نور، اور اگر کوئی ایک بھی کسی کی محبت میں کمی آئی تو سمجھیں ایک آنکھ گئی۔ پھر وہی بات ہے کہ ایک آدمی کانا تھا اور کراچی چلا گیا، وہاں سے واپس آیا تو پوچھا کراچی کیسا ہے؟ کہتے ہیں ہے تو بہت اچھا لیکن ہے سارا ایکو پاس۔ تو اس کو کسی نے کہا کہ کراچی دونوں طرف ہے، مسئلہ تیری اپنی آنکھ کا ہے، کراچی ایک طرف نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جس آنکھ کا نور بھی کم ہو گیا، سمجھے ایمان کی وہ بتی گل ہو گئی۔ اب شاعر پیغام کیا دیتا ہے؟ کیا سادہ، بالکل سادہ لفظوں میں پیغام ہے، اور سادہ پیغام ہی اثر کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے شاعر؟ اور کسی نے بڑا اچھا جملہ کہا ہے کہ اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں، صحابہ نبی کے در والے ہیں، چاہے گھر والے ہوں یا در والے ہوں۔ کہتا کیا ہے شاعر؟ اس کو اپنا غیر کبھی مت بنائیے، اس کو اپنا غیر کبھی مت بنائیے، جس کو بھی رسول نے اپنا بنا لیا، جس کو بھی رسول نے اپنا بنا لیا، جس کو میرے حضور نے در پر بلا لیا۔ سبحان اللہ۔ ایک کلام وہ شعر مقرر کرنے کی فرمائش ہے، مقرر۔ تو میں پڑھتا ہوں محبت کے ساتھ۔ کیا پوچھتے ہو مجھ سے دامان مصطفیٰ، کیا پوچھتے ہو مجھ سے دامان مصطفیٰ، سائے نے جس کے حشر کا میدان چھپا لیا، سائے نے جس کے حشر کا میدان چھپا لیا، جس کو میرے حضور نے در پر بلا لیا۔ سبحان اللہ۔ پنجابی کلام ہے،
ایک کلام ہے ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے بھائی ہیں ولی راضی صاحب، ان کا لکھا ہوا، اصل میں ان کی پوری کتاب ہے سیرت پہ ہادی عالم، جس میں پوری کتاب میں کوئی نقطہ نہیں ہے، تو اس کے ساتھ انہوں نے ایک کلام بھی لکھا جس میں نقطہ نہیں ہے، تو میں پیش کرتا ہوں۔ ہر دم درود سرور آدم کہا کرو، ہر دم درود سرور آدم کہا کرو، ہر دم درود سرور، ہر دم درود سرور عالم کہا کرو، ہر دم درود سرور، ہر دم درود سرور عالم کہا کرو، ہر دم درود سرور عالم کہا کرو، ہر لمحہ محو روئے مکرم رہا کرو، صلی علی صلی علی، سارا بول، سب بولے، صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی کہو، صلی علی صلی علی صلی علی کہو، اس میں رسول ہوگا مداوا درد دل، اس میں رسول ہوگا مداوا درد دل، صلی علی سے دل کے دکھوں کی دوا کرو، صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی کہو، صلی علی صلی علی، اس کے علاوہ سارے سہاروں سے ٹوٹ کے، اس کے علاوہ سارے سہاروں سے ٹوٹ کے، اللہ کے کرم کے سہارے رہا کروں، اللہ کے کرم کے سہارے رہا کروں، صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی کہوں۔ یہ جو غیر منقوط ہوتے ہیں نا، حرف میں نقطہ نہیں ہوتا، یہ طاقتور ہوتے ہیں، نقطے والے حرف کمزور ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا آپ ظاہر کرنے میں نقطے کے محتاج ہیں، اور جو بغیر نقطے کے ہوتے ہیں وہ کسی چیز کے محتاج نہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا نام اس میں کوئی، ہمارے آقا کا نام ہے کوئی، تو یہ نعت بھی غیر منقوط ہے، اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں، تو بڑی مضبوط نعت ہے، لیکن گلا اس وقت تھوڑا کمزور ہے، اس وجہ سے میں نے 2 شعر پڑھ کے بس آپ حضرات سے، بس میں شان صحابہ پہ
ایک کلام مجھے شاہ صاحب نے کہا ہے، تو خاصا پرانا کلام، آپ حضرات سنتے بھی رہتے ہوں گے مجھ سے پہلے، لیکن ان دنوں میں ایک دو شعر اس کے میں نے نئے شروع کیے ہیں پڑھنے، تو بس وہ پڑھ کے پھر انشاءاللہ اجازت چاہوں گا آپ سے پھر دعا کے لیے انشاءاللہ۔ ملاحظہ فرمائیے، بن یار نبی دے یاراں دا سو جاؤ، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سہیوال میں نا میرا آپ کو منت اللہ کرنے کو دل چاہتا ہی نہیں، کیونکہ جدھر میں نظر اٹھاتا ہوں آگے کوئی واقف کار بیٹھا ہوتا ہے، میں کی کہوں، یہ مسئلہ بڑا۔ ہوم گراؤنڈ میں کھیلنا آسان بھی ہوتا ہے اور مشکل بھی بہت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں اتنے چہرے ہیں جن شناسائی ہے ان سے، اب میں ان کے سامنے داد کے لیے ترلا کروں تو مجھے خود شرم آتی ہے کہ میں کیا کہوں آپ سے، لیکن چلیں میں کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کوشش کریں کہ کوئی جو ہے وہ کلمہ خیر آپ کی زبان مبارک سے نکل آئے، ایسا کہ میرا گلا ٹھیک ہو جائے اور کلام بھی آپ اچھی طرح سن لیں محبت کے ساتھ۔ بن یار نبی دے یاراں دا، 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 جے شک ہووی تا چل شک ہووی تا چل مدینے، ویک سجوک مزاراں دا، بن یار نبی دے یاراں دا، بن یار نبی دے یاراں دا، بن یار نبی دے یاراں دا، بن یار نبی دے یاراں۔ شعر ہے، میں نے اس کا نام رکھا ہے اینٹی الرجک، یعنی الرجی ہو نا کسی چیز کی تو ایک ایسی گولی ہوتی ہے کہ جس سے فوری طور پہ افاقہ ہوتا ہے، سکون، یہ وہ شعر ہے، لیکن یہ اس وقت میں جب مرض ابتدائی مرحلے کا ہے اور کئی جگہ تو بڑے میجر آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ان کی بات نہیں کر رہا، مرض ابتدائی درجے کا ہو تو اس کے لیے ہے یہ شعر۔ ویری سڑ دے راسن، ویری سڑ دے راسن، ویری سڑ دے راسن، غم دیا آہی بھر دے راسن، غم دیا آہی بھر دے راسن، نمبر والے نمبر لے گئے، نمبر والے نمبر لے گئے، زور نہیں چلتا بیچارہ دا، بن یار نبی دے یاراں 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 دا۔ اج تائیں حاضر وچ دربار، دو یاروں کا تذکرہ اقبال نے، بلکہ ایک اور شاعر کا شعر ہے، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملے جس کو سبق یاد رہے، سبحان اللہ۔ اج تائیں حاضر وچ دربار، اج تائیں حاضر وچ دربار، اے محبوب دے پہرے دار، اے محبوب دے پہرے دار، باج وزیرہ زینت ہووے شان نہیں سرداراں دا، بن یار نبی دے یاراں 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 دا، بن یار نبی دے
رسالت دا پروانہ شم رسالت دا پروانہ شم رسالت دا پروانہ جانے دا جسنو کل زمانہ جانے دا جسنو کل زمانہ ہے صدیق رفیق نبی دا ساتھی بڑیا غارا دا بڑیا نبی دے یارا 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 دا نام عمر دا دلو بھایا سبحان اللہ نام عمر دا دلو بھایا نام عمر دا دلو بھایا آپ نبی جس نو صدوایا بے شک دین دی عظمت بڑیا فاتح ملک ہزارہ دا بڑیا نبی دے یارا دا بڑیا نبی دے یارا دا جے شک ہوگی تا چل مدینے دیکھ سجوک مزارہ دا بڑیا نبی دے یارا دا بس آخری دو تین شعر بس وہ کلام بلکہ مجھے یاد آگئے میں نے وہ پڑھنا تھا شروع میں اب تو گلے کا کافی سارا کباڑا ہو چکا لیکن پھر بھی پڑھتا ہوں میں بزم توحید میں ہر سمت اجالا تیرا کام آئے گا دو عالم میں حوالہ تیرا ایسا سرمایہ ہے دامن میں سمایا تیرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا سبحان اللہ تیری سیرت کی اطاعت ہے میرا دین و دھرم دل کے کعبے کو بنایا ہے محبت کا حرم تیری رحمت نے سنبھالا ہے رکھا میرا بھرم پورے قد سے جو کھڑا ہوں پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا میرے کملی والے مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا آخری بند جو پیغام دکھے دل کے جذبات کا اظہار ظلم کے سامنے ایمان کی
تحسین میں حوصلہ دیکھ کے پوشاک کا تسکین میں عرض کشمیر پہ جنت رنگین میں ایک بار تو بطحا سے فلسطین میں راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا میرے کملی والے راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی